بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل ڈاکٹرز، گروپ ممبرس، آج جو ہماری ریمیڈی ہے وہ ہے ہیلیبورس نائگر. ہیلیبورس ہیلیبورس نائگر ہیلیبورس نائگر کو کامن زبان میں، عام زبان میں کرسمس روز، بلیک ہیلیبورس اور سنو روز بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس میڈیسنس کا جو کامن نیم ہے وہ کرسمس روز، بلیک ہیلیبور اور سنو روز کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. یہ ریمیڈی پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی عالم نباتات سے، اور پلانٹ کنگڈم میں اینجیوسپرمز اس کا گروپ ہے. اینجیوسپرمز کا مطلب ہوتا ہے فلاورنگ پلانٹ. آج کی جو ریمیڈی ہے یہ اینجیوسپرم سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی جو فیملی ہے، جو خاندان ہے، وہ ہے ریننکولیسی. ریننکولیسی، جیسا ہمیں پتا ہے کہ اینیملز اور پلانٹس کی جتنی بھی ہماری میڈیسن ہیں ان کی فیملی ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے. تو اس کا خاندان ہے ریننکولیسی. فیملی کے بعد انٹروڈکشن میں، بوٹینیکل انٹروڈکشن میں، ہر میڈیسن کا جینس اور سپیشی ہوتی ہے. جینس اور سپیشی. تو اس میڈیسن کا جینس ہے ہیلیبورس اور سپیشی ہے نائگر. ہیلیبورس اس کا جینس ہے. ہیلیبورس کے نام سے اور بھی میڈیسن ہوں گی، اور بھی پلانٹس ہوں گے، لیکن جو ہماری میڈیسن ہے اس کی سپیشی ہے نائگر، ہیلیبورس نائگر. جینس، سپیشی، ریننکولیسی فیملی، اینجیوسپرم کلاس، پلانٹ کنگڈم. اس کا سورس کرسمس روز یا سنو روز اس کا کامن نیم ہے. اس ریمیڈی کو ڈاکٹر ہنی مین نے خود انٹروڈیوس کرایا تھا. ڈاکٹر ہنی مین بذات خود اس کے پروور انٹروڈیوسر ہیں ہومیوپیتھک سسٹم میں. ڈاکٹر کلارک کے مطابق، ڈاکٹر کلارک کی اسٹڈی کے مطابق اس میڈیسنز کا ڈیوریشن 20 سے 30 دن تک باڈی میں رہتا ہے. 20 to 30 days اس کا ڈیوریشن آف ایکشن ہوتا ہے. یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مڈل ایکٹنگ ریمیڈی ہے، مڈل ایکٹنگ. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہر میڈیسن کا ایک میازمیٹک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو اس میڈیسن کا میازمیٹک بیک گراؤنڈ سورا ہے. سورا اس لیے ہے کہ یہ مائنڈ پہ اٹیک کرے گی. اس کی جو سمٹمز ہیں وہ مائنڈ سمٹمز ہیں. تو سورا ہمیشہ مائنڈ پہ اٹیک کرتا ہے. اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اریٹیبل. پیشنٹ کیا ہوگا؟ اریٹیبل. اور تھرمل ریلیشن اس کا ہے چلی. یعنی اس کے مریض کی تمام علامات ٹھنڈ سے بڑھتی ہیں. تھرمل ٹیمپرامنٹ اس پیشنٹ کا ہے چلی. یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی میڈیسنز کے ابتدائی انٹروڈکشن کو سمجھنے کے لیے. کافی چیزیں یہیں پہ بھی کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ہم جب کسی پیشنٹ کو دیں گے تو ہم کیا دے رہے ہیں؟ پلانٹ. اس کی رینوکلیسی فیملی، ڈاکٹر ہنی مین پروور، مڈل ایکٹنگ ریمیڈی، میازمیٹک بیک گراؤنڈ سورا، اور اس کا ٹیمپرامنٹ اریٹیبل، تھرمل چلی. یعنی پیشنٹ کا تھرمل ٹیمپرامنٹ چلی ہونا بھی ضروری ہے. اب اس کے جو کامن نیم ہیں کرسمس روز. کرسمس روز کرسمس روز اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پودے کے پھول دسمبر میں آتے ہیں. کرسمس کے قریب آتے ہیں. یعنی 25 دسمبر کو کرسمس ہوتی ہے تو تقریباً اسی مہینے میں یہ پودا پھول دیتا ہے. اس حوالے سے اس کو عام زبان میں، لوکل زبان میں کرسمس روز کہا گیا ہے. کرسمس روز. ایک اس کا نام ہے سنو روز. سنو روز اس کے پیچھے بھی ایک تھوڑی سی کہانی ہے. اس علاقے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک لڑکی تھی جس نے کرسمس پہ کوئی جیسے ہوتے ہیں یتیم بچے، ان کو کوئی گفٹ دینا تھا تو اس کے پاس گفٹ نہیں تھا. تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ آنسو ٹپ کے زمین پہ گرے تو وہاں سے یہ پودا اگا. اینی ہو
یہ تو جیسے ہمارے ہاں روایتی سٹوریاں ہوتی ہیں، اس لحاظ سے اس کو مقامی طور پر سنو روز بھی کہا جاتا ہے، کرسمس روز یا سنو روز، بلیک ہیلیبر۔ ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ اس میڈیسنس کو سمجھنے کے لیے دو لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک ہیل، اس سے ہیل ہیل، اور ایک بلیک، ہیل اور بلیک، یعنی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیاہ جہنم۔ بس مریض کی حالت کیسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص کسی جہنم اور جہنم کی بھی سیاہ جہنم میں رہ رہا ہو، تو اس نے لکھا ہے کہ اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ بلیک ہیل، بلیک ہیل۔ اب ہر میڈیسن کا چونکہ پلانٹ ہے، پلانٹ کے اندر الکلائڈز ہوتے ہیں اور الکلائڈز کے اندر کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس ہوتے ہیں، تو اس ریمیڈی کے کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس دو بڑے اہم ترین کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں۔ جب اس پودے کو میسیریٹ کیا گیا، اس کو انجیکٹ کر کے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا گیا، اس میں سے ریننکولین، یہ فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فیملی کا نام ہے ریننکولیسی، ریننکولیسی، اسی سے ملتا جلتا کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹ کا نام ہے ریننکولین، ریننکولین۔ اور دوسرا پروٹو این ایمونین، پروٹو این ایمونین، اگر یاد رہ جائیں یہ دو اس کے کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، اور دونوں کے دونوں پوائزن ٹاکسک ہیں، دونوں ہائیلی پوائزنس ٹاکسک ہیں اگر ایکسس ڈوز میں، کروڈ ڈوز میں انسانی باڈی میں داخل کیے جائیں۔ ہائیلی ٹاکسک دونوں پوائزنز ہیں، ریننکولین اور پروٹو این ایمونین ہائیلی ٹاکسک ہیں۔ یہ جب ہیومن باڈی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا پہلا جو شکار ہے، پہلا جو ان کی افینٹی ہے، یہ ڈیمیج کرتے ہیں نروس سسٹم کو، اور نروس سسٹم کے تھرو ہماری باڈی کے لمبک سسٹم پہ جاتے ہیں۔ لمبک سسٹم ہمارا سینسوریم ہوتا ہے جہاں پر تمام احساسات، خدشات، اتفاقات، نقصانات، جیسے جو ہم اس کو کہتے ہیں صدمات، یہ تمام چیزیں ہمارے سینسوریم میں ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں پوائزنز سینسوریم کو ہٹ کر کے سینسوریم کے اندر ڈیپریشن پیدا کر دیتے ہیں، ڈیپریشن۔ اب جب آپ اس سٹوری کے بعد میٹیریا میڈیکا کھولیں گے تو وہاں سب سے پہلا لفظ ہمیں ملتا ہے سینسوریل ڈیپریشن، سینسوریل ڈیپریشن، سینسوریل ڈیپریشن۔ ہمیں مین جو تمام رائٹرز نے اپنی ہیڈ لائنز میں لکھا ہے وہ لکھا ہے سینسوریل ڈیپریشن، کہ اس کا پیشنٹ سینسوریم کی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ یہ اس کے جو کیمیکل کانسٹیٹیوئنٹ ہے، ابھی میں پروونگ کی بات کر رہا ہوں، ریننکولین اور پروٹو این ایمونین، یہ ہیومن باڈی میں جب داخل ہوں گے تو ویسے تو ساری باڈی کو متاثر کریں گے، جی اے ٹی کو متاثر کرتے ہیں باقی، لیکن ان کا مین ٹارگٹ نروس سسٹم، اور نروس سسٹم کے تھرو سینسوریم۔ اچھا، جب سینسوریم ڈپریشن میں جاتا ہے، سینسوریم ڈپریشن میں جاتا ہے، چونکہ سینسوریم کے اثرات کو ہائپوتھیلمس کیچ کر رہا ہوتا ہے، اور ہائپوتھیلمس ہمارے برین کا وہ پورشن ہے جو تھرو نیورو ٹرانسمیٹر اور تھرو اینڈوکرائن سسٹم، تھرو ہارمونل سسٹم اور تھرو نیورو ٹرانسمیٹر باقی باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں سینسوریم کے ڈپریشن میں جانے کی وجہ سے باڈی پر اس کے اثرات آتے ہیں۔ اب یہ تو اس کا فزیالوجی کلیکشن ہے۔ ہمارے پاس جو پیشنٹ آئے گا وہ یقیناً ہیلیبورس کا کیمیکل کنسٹیٹیوئنٹ کھا کے نہیں آئے گا، وہ تو قدرتی طور پر اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فار اے لانگ ایکسٹینڈیڈ ٹائم، یعنی کافی عرصے تک گریف میں رہتا ہے، سیڈنس میں رہتا ہے، انزائٹی میں رہتا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، شروع سے کافی عرصے سے وہ پریشانی کی حالت میں، شوق کی حالت میں، گریف کی حالت میں رہتے ہیں، تو اگر وہ لمبے عرصے تک ان سچویشنز میں رہیں تو ان کا جو سینسوریل ڈپریشن ہے وہ دو سائیکوجینک ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے، دو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں
MDD और एक को कहते हैं GAD, एक को कहते हैं MDD और एक को कहते हैं GAD। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हो सकता है आपके पास कभी साइकोलॉजी या साइकेट्री से कोई मरीज रेफर होके आए और वहाँ डॉक्टर साहब ने, एलोपैथिक डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ हो कि ये MDD केस है या ये GAD केस है, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर आप उसको, उसकी सिम्टम्स को इसके साथ मैच करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि आप सिंगल रेमेडी तक पहुंच जाएं। MDD का मतलब होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर कभी ये कोई कहीं से मार्क होके है, कहीं से रेफर होके है और पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हो MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या दूसरा है GAD, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर ये दो एब्रीवेशंस, दो टर्म्स आपको किसी पेशेंट की मिले तो आप यूं समझ लें कि उसकी सिम्टम्स करीब तरीन होंगी हेलिबोरस नाइगर के। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसकी ड्रग पिक्चर और पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर कैसे आपस में मैच करेगी, क्योंकि ये टॉक्सिक है, पॉइजन है। ये मैंने दो इसके पॉइजन्स का जिक्र किया, वो भी बॉडी में जाकर सेंसोरियम को हिट करके सेंसोरियम को डिप्रेशन में लेके जा रहा है। हमारे पास जो मरीज आएगा वो नेचुरली इन्वायरमेंटल फैक्टर से, एक्वायर्ड सिचुएशन से, अपनी जैसे कहते हैं कि जाती जिंदगी की वजह से वो इन डिसऑर्डर में जा चुका होता है। तो दोनों को जब हम मैच करेंगे, इसकी ड्रग पिक्चर को और पेशेंट्स की क्लिनिकल पिक्चर को, तो वहां हम इस रेमेडी तक पहुंच जाते हैं। अब इसकी जो की नोट इलामात है, जो चीदा चीदा इलामात है, वो ये है कि चूँकि सेंसोरियम डिप्रेशन की वजह से नर्वस सिस्टम मुतासर होता है, तो नर्वस सिस्टम में इसके 3 सेंसेस मुतासर होते हैं। 3 सेंसेस, सेंस ऑफ विजन, देखने की हिस्स, सेंस ऑफ विजन, एक तो इसकी सेंस ऑफ विजन मुतासर होगी, एक सेंस ऑफ हियरिंग मुतासर होगी, और एक इसकी सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। ये 3 सेंसेस इसके मुतासर होते हैं, विजन, हियरिंग और टेस्ट। सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ टेस्ट, ये तीनों सेंसेस के मुतासर होंगे। इसके बाद जो इसकी की नोट अलामत है वो ये है कि पेशेंट पिक्स द लिप्स एंड क्लोथिस। अब ये हमने इसकी पिक्चर को देखना है, लिप्स एंड क्लोथिस पिक करता है, वो नोचेगा अपने होंठों को और कपड़ों को, कपड़ों को और होंठों को नोचता है। पिक्स लिप्स एंड क्लोथिस, रोल्स हेड डे एंड नाइट, सर को रोल करेगा, रोल हेड डे एंड नाइट। और एक बिल्कुल इसकी एक जो है ना इंडिविजुअल सिम्टम है, बोर्स हेड इनटू द पिलो, बोर्स हेड इनटू द पिलो, तकिए में सर को छुपाएगा, बोर्स हेड इनटू पिलो। बीट इट विद हैंड्स, अपने सर को अपने हाथों से बीट करेगा, यानी कि मारेगा, अपने सर को पीटेगा हाथों से। बोर्स हेड इनटू पिलो, बीट इट विद हैंड्स, और फिर अपने सर को अपने दोनों हाथों से पीटेगा। मैंने वही कहा था कि ब्लैक हेल को याद रखना है, शाहजहन्नम, ब्लैक हेल, यानी आकवर्ड पेशेंट होता है। इसकी फिर तमाम फंक्शंस जो हैं वो आकवर्ड हो जाते हैं, इसकी सोचने की हिस्स, इसकी समझने की हिस्स। आप क्वेश्चन करेंगे तो वो उसके लेट जवाब देगा। फिर इसकी ये होती है कि चूंकि नर्वस सिस्टम मुतासर होता है, तो एक बाजू और एक टांग की मूवमेंट इनवॉलेंट्री हो जाती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वन आर्म एंड वन लेग, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वन आर्म एंड वन लेग। यहाँ पर ये थोड़ा सा जिंकम मेटालिकम के साथ भी मैच करेगा, क्योंकि जिंकम मेटालिकम में मरीज वो टांग हिलाता रहता है, लेकिन वहां पर वो एक टांग होती है जब कोई सिंगल पार्ट होता है। इसमें पूरी एक साइड हो सकती है, जिस तरह फालिज में मोनोप्लेजिया होता है ना, इसमें उसके हो सकता है कि राइट बाजू और राइट टांग की मूवमेंट इनवॉलेंट्री हो जाए। जिंक मेटालिकम में एक
सिंगल पार्ट की बॉडी की मूवमेंट इनवॉलंटरी, जैसे वो टांग को हिलाते रहते हैं लोग कुर्सी पे बैठ के, ये जिंक मेटालिकम की बहुत बड़ी अलामत है। एक इसकी मोडेलिटी है जो लाइकोपोडियम के साथ मैच करती है, वो है 4 to 8 PM, 4 to 8 PM। ये सिर्फ 2 रेमेडीज में है, एक लाइकोपोडियम में, एक हेलिबोरस में। 4 से 8 बजे शाम को इसकी इलामात बढ़ जाती हैं, लेकिन लाइकोपोडियम की बाकी इलामात मुख्तलिफ हैं, इसलिए यहाँ पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन ये बात याद रखने वाली बात है कि मोडेलिटीज में ये 2 रेमेडीज आपस में मैच करती हैं, और सिर्फ ये 2 हैं जिनका टाइम 4 to 8 PM है, 4 to 8 PM। ये इसकी मुख्तसर खुलासा था, मेरा ख्याल में इंशाल्लाह हमें याद रहेगा। और इस की फिजियोलॉजिकल एक्शन और ड्रग पिक्चर को ज़हन में रखते हुए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर कभी कोई साइकियाट्री या साइकोलॉजी में से पेशेंट MDD या GAD से GAD का आपके पास आ जाए, तो उसमें स्पेशली आपने इस मेडिसिन को याद रखना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।